باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدللہ تعالی ہمارا تفسیر قرآن کا لیکچر نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 259 ٹو 264 تک بیان ہوگا۔ سابقہ آیات کے اندر آخری جو بات بیان کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ اس کے بعد اب آہستہ آہستہ چونکہ مناظرے کا چیلنج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بتایا اور پھر اس پر عمل بھی کیا اور وہاں پہ ڈٹ کے دکھایا، تو جو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مناظرہ کرنا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی وجہ سے لیکن یہ ہر بندے کے لیے سنت نہیں ہے، یا ہر بندہ اس میں ملوث نہیں ہوگا، بلکہ چند خاص جس کے پاس واقعتاً علم کا ضابطہ مضبوطی طور پہ ہو تو وہ شخص یہاں پہ مناظرہ کر سکتا ہے۔ چلتا پھرتا یہ نہیں کہ کسی سے کوئی بات سنی تو باہر جا کے اس پہ بات پہ اڑ کے بندہ بیٹھ جائے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد ہماری آیت نمبر 259 کے اندر جہاں سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ فرمایا کہ یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت یہاں پہ ٹھہرا۔ اس واقعے کے اندر ابھی چونکہ آگے بھی آیت ہے تو اس واقعے کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ جو حضرت ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ بادشاہ نے کافی زیادہ تباہ و برباد کیا بنی اسرائیل کو اور ان کے لوگوں کو مارا بھی، قتل و غارت عام کی۔ تو اس نے کیا کیا، بیت المقدس پہ حملہ کیا تو وہاں پہ کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑا، سب کو مار دیا، قتل کر دیا۔ وہاں پہ اب کوئی شخص دور دور تک ملتا نہیں تھا، اور وہاں پہ ساتھ میں بیت المقدس میں اب ویرانی چھا گئی، چھتوں کے بل نیچے گرے ہوئے تھے، سارے کی ساری عمارتیں باری باری وزنی۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو چھتیں نیچے گری ہوئی ہیں اور لوگوں کا نام و نشان نہیں ہے، تو اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ جب یہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ذہن کے اندر یہ سوال اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے پاس ایک گدھا تھا جس کے اوپر انہوں نے سواری لی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کیا کر رہے تھے، ان کے پاس ایک کھجور تھی ٹوکرا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیالے کے اندر شیرہ تھا کھجور کا۔ اب چند کھانے کا سامان اور ساتھ میں گدھا تھا جس کے اوپر سواری کر رہے تھے، تو وہاں پہ سواری کو وہاں پہ باندھا کہیں اور اس کے بعد وہیں پہ آرام فرمانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی کو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلایا اور سونے کے بعد دوبارہ زندہ ان کو کیا۔ اب 100 سال آپ سوتے رہے، جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا لیکن جب اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پہ غائب سے آواز ماری، کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے نبی، آپ یہاں پہ کتنی دیر سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑی یاد ہے، میں صبح سویا تھا تو شام کو اٹھ گیا ہوں، نہیں تو اس سے بھی کم۔ یعنی انہوں نے اتنا بس پس منظر بیان کیا، لیکن وہاں پہ ارد گرد کیا ہو چکا تھا، ٹھیک 70 سال بعد، جتنی دیر میں آپ سوئے تھے 100 سال کا ذکر ہے، 70 سال بعد ایران کے ایک بادشاہ نے وہاں پہ دوبارہ آ کے آبادی قائم کی، وہاں پہ رونق پیدا ہو گئی بیت المقدس کے اندر، وہاں پہ ہر جگہ ہلا گلا ہونے لگا۔ تو آپ جب اٹھے تو آپ نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پہ شور شرابہ تھا، لیکن وہ جو آپ جہاں پہ سوئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اذن سے وہ جگہ محفوظ تھی، کسی کو آپ دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اٹھ کے دیکھا کہ یہ یہاں پہ کیا ہو چکا ہے، آپس میں یہاں پہ رونق چھا چکی ہے، تو جب اللہ نے پوچھا نا کتنی دیر سویا، تو کہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم میں سویا ہوں۔ تو اللہ نے کہا آپ 100 سال سوئے ہیں
اور آپ کے بعد یہ حالات ہو چکے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنا کھانا دیکھیں، وہ بالکل اسی طرح محفوظ تھا، لیکن جو آپ کا گدھا تھا اس کی کھال بھی ادڑ گئی، ساتھ میں گل سڑ گیا اس کا جسم، اور ساتھ میں سفید ہڈیاں دکھنے لگی صرف خالی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ میں 100 سال یعنی کہ سویا ہوں یہاں پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے پھر اس گدھے کو، یعنی جو ان کے ذہن کے اندر سوال تھا نا کہ یہ کس طرح سارے اٹھیں گے دوبارہ، اللہ ان کو کس طرح قائم کرے گا، کہ مثال کے طور پہ دریا کے اندر مچھلی کھا گئی ہے ایک شخص کو، شارک کھا گئی ہے، تو اس کو کون اب لے کے آئے گا دوبارہ زندہ، کس طرح کیا جائے گا؟ شیر کھا گیا، چیر پاڑ دیا، تو اب اس کو کس طرح اللہ حیاتی عطا فرمائے گا؟ اللہ نے پھر کر کے بتایا، ایک ایک حصہ وہاں سے اٹھا، ہڈیاں آپس میں جڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ وہ جو گدھا تھا بالکل سلامت کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، یعنی بالکل صحیح سلامت ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی میں کس طرح حیاتی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک اسی آیت کے بعد دوبارہ تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور یہ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، ان کا ذکر خیر بھی اب سنیں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ جب گزر ہوا تو وہاں پہ دریا تھا، وہاں پہ ایک شخص مرا ہوا تھا، تو دریا جب اوپر جاتا، یعنی پانی جب اس شخص کے اوپر سے جاتا تو اس کو جو دریا کے اندر مچھلیاں تھیں وہ اس کو چیر پاڑتی، یعنی جو دریائی جانور تھے وہ جب واپس چلے جاتے، پانی جب نیچے ہوتا تو درندے جا کے اس کو چیرتے اور کھاتے، اس سے اپنی خوراک بناتے۔ جب دونوں سائڈ پہ ہو گئے تو پھر چیل کبوں نے اس کو اپنا شکار بنا لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آدھا حصہ وہاں پہ، آدھا یہاں پہ، آدھا وہ لے گئے، اللہ دوبارہ ان کو کس طرح حیاتی عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ یا رب العالمین کہ تو کس طرح موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس طرح کریں، اگر آپ واقعی میں اطمینان قلب چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، 4 پرندے لیں مختلف قسم کے، ایک قسم کے نہیں، پھر ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کریں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار محبت، آپ اس کو اشارہ کریں تو وہ آپ کا اشارہ سمجھ جائے، آپ اس کو جو کام کہیں یہاں بیٹھنے کا کہیں یہاں بیٹھ جائیں، جس طرح آپ چاہیں اس طرح ان کو حکم دیں، وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کہا پھر ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے، پھر ان کے گوشت کو مکس کر دینا ہے، پھر اس گوشت کو 4 پہاڑوں میں 4 مختلف سمتوں کے اندر 4 پہاڑوں پہ رکھ کھانا ہے، مختلف تھوڑا تھوڑا۔ پھر آپ اللہ کے حکم سے آواز دیں گے، فرشتے وہ جدھر جدھر گوشت کے لوتھڑے تھے وہ سارے اٹھیں گے، جڑ کے اللہ ان کو جسمانیت عطا کرے گا، وہ آپ کی زبان کے الفاظ سن کے آپ کے قریب آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حیاتی فرماتا ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یا رب العالمین یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اقرار آ جائے، دل کو قرار آ جائے۔
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی قصہ ہمارے سامنے آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، تو ان کو واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ ہونے کے بعد جب موت بندے کو مل جائے، اس کا نام و نشان بھی کہیں نہ ملے، تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حیاتی عطا فرماتا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے اندر بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق کس طرح عطا فرماتا ہے۔ کہ دیکھیں بندے کے پاس ایک دانہ ہوتا ہے، وہ گندم کا ایک دانہ بندہ زمین کے اندر بوتا ہے، بیچتا ہے، اس ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بالیاں نکالتے ہیں۔ ان 7 بالیوں میں سے ایک ایک بالی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانہ عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 700۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ 700 تو ہم نے ایک گنتی دے دی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر رب کائنات چاہے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وصف اپنے پھر بیان کیے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہے، اور جتنا تم سوچتے ہو، یعنی وہ گنتی جو ہے تمہارے علم میں تو آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کتنا تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اندر اس کا ذکر کیا کہ خرچ کرنے کے متعدد اب فضائل، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ خرچ کرنا ہے تو اس کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ طریقہ بڑا رائج ہے کہ ہم لوگ جب دیتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر تو بعد میں احسان جتاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں نے تجھے اس وقت یہ پیسے دیے تھے چند، جب تجھے بہت زیادہ ضرورت تھی، تو میاں جی اس ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے احسان ہی جتانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صورتیں بتائی ہیں کہ دینا ہے تو پھر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اور اگر تم کہتے ہو کہ یار میں نہیں دینا چاہتا، میرا دل نہیں کرتا میں دوں، تو اس کو نیکی کی کوئی بات کہہ دو، پیار محبت سے کہہ دو حضرت صاحب یار میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، میں پھر انشاءاللہ آئیں گے تو میں لازمی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو میں دوں گا، یا یہ بات کہہ دو، یا پھر کہہ دو یار مجھے معاف کر دو، یعنی جس طرح معاف کرنے کا طریقہ، اور وہ بھی احسن طریقے سے، وہ بھی سر چڑھ کے نہیں کہ یار مجھے معاف کر دو، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ کے لیے مانگا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جب اپنے غلام کو مارتے ہو، یعنی مار رہے ہو، غلام ہے تمہارا، اس کو جب مار رہے ہو تو جب وہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہ مجھے چھوڑ دو، تو فرمایا تمہارا اگرچہ غلام ہے لیکن تم پھر بھی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں اس نے جو واسطہ ڈالا ہے وہ اللہ کا ہے، وہ کوئی عام واسطہ نہیں ڈالا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ جو ولیوں کے اوصاف ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ولیوں والے اوصاف اس بندے کے اندر پائے جائیں گے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کے بعد نہ احسان جتائے اور نہ ان انعام کا اپنے رب کے پاس تذکرہ کرے۔ تو فرمایا اس کے بعد ان کو یہ چیزیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ولیوں کے اوصاف عطا فرمائے گا۔
کہ اس کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ وہ بے فکر ہو جائے گا۔ پھر پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازو پکڑ لیا اور ہم نے اپنا ہاتھ اس رسی کے ساتھ مضبوط کر لیا ہے، اس سہارے کو دے دیا ہے کہ جس سے بڑھ کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی اذن واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اچھی بات کہہ دو یا پھر اس کے بعد یہ کہہ دو یار مجھے معاف کر دو، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم اس کو کروڑ روپیہ بھی دے دو اور بعد میں تمہیں احسان جتاؤ۔ کہا کہ اس لاکھوں اور سینکڑوں اور کروڑ روپیہ تمہارا دینے سے یہ بہتر ہے کہ تم اس کو یہ کہہ دو یار مجھے معاف کر دو، اگر تم نے بعد میں واقعتاً احسان جتا رہا ہے۔ جب دے دیا ہے تو ایک ہاتھ سے دیا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت والے دن 7 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کے عرش کے سوائے کل قیامت والے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو اپنے سائے کے نیچے رکھے گا جس وقت اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ والے عمل بھی کرنے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی تم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو کسی کو دے رہے ہو لیکن اس کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے اور وہ علم والا ہے، یعنی وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا وہ بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم ہی کرے۔ اس کے بعد ہماری آخری آیت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر پھر وہی بات آ گئی کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر لو۔ یعنی کسی کو تکلیف میں ڈال کے کسی کو احسان جتا جتا کے دینا، اچھا دے بھی اللہ کی راہ میں رہے ہیں اور پھر اس کے بعد احسان بھی۔ اور یہاں سے بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ 20 طرح کے مسائل ہمارے یہاں پہ یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب دیتے ہیں تو پھر اظہار کر کے، کوئی مخفی کا ہے ہی نہیں، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جس مرضی شخص کو دینا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگرچہ اس کا حق بھی ہے تو یہ اعلانیہ طور پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یار علیحدہ ہو کے اس کو پکڑا دیں، اس کے اندر آپ نے مشہور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں اس کو پکڑا رہا ہوں، یعنی کہ مجمع کھڑا ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو دے رہے ہیں، تو اس کی عزت نفس یاد رکھیے گا، سب سے کمزور بندہ بھی کوئی ہے تو وہ بھی اپنی عزت کا سب سے پہلے خیال رکھتا ہے۔ تو عزت نفس کسی کی مجرور نہ کریں، اس کو عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ آپ علیحدہ طور پہ دے دیں آپ جو کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سفید پوش کسی شیخ کی، کوئی معزز ترین شخصیت ہے، اس کی آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو بھی آپ مخفی طور پہ دینے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی بھی ایک عزت نفس ہے۔ اب ایک معزز آدمی، اس کے اوپر آپ ایک بڑی پیاری بات دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا اکثر ایک بات سناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ روزانہ اس علاقے کے اندر نا دودھ بہت زیادہ مہنگا تھا، کوئی بندہ لیتا نہیں تھا، اور لوگ لیتے تھے تو بڑی حد ہے پائیاں، بڑی حد ہے کوئی آدھا کلو لے لیا کسی نے، لیکن وہ ایک شخص نا ڈول پکڑ کے جاتا تھا، اور ڈول بڑا 2 کلو 2.5 کلو والا تھا۔ لوگ دیکھ کے بڑا حیران ہوتے تھے کہ یار اس بندے نے 2.5 کلو والا اٹھایا ہوا ہے ڈول، اور ہم لوگوں کو یہاں پہ پائیا نصیب بڑی مشکل ہو رہا ہے، علاقے کے اندر قلت اتنی، آدھا کلو بڑی مشکل نصیب ہو رہا ہے، تو یہ کس طرح لے آتا ہے پورا پورا ڈول بھر کے؟ تو کسی نے ایک دن اس کو روک لیا، کہا حضرت صاحب یہ ڈول تو ہمیں دکھائیں کہ اتنا زیادہ اس دور کے اندر اور اتنی مشکل وقت کے اندر کہ ہمارے علاقے کے اندر قلت ہے، تب آپ 2-2.5 کلو دودھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب ڈول کا ڈھکن اٹھایا گیا نا تو اس کے اندر جب توجہ کی گئی تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا گلاس پڑا تھا، اس کے اندر پائیے سے بھی کم دودھ تھا۔ لیکن کیا ہے؟ سفید پوشی ہے، کیا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، کیا ہے کہ اپنے کپڑے خود نہیں پھاڑنا چاہتا، کیا ہے اپنی عزت نفس کو سب کے سامنے مجرور نہیں کرنا چاہتا۔
تو لہٰذا اس وجہ سے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کو اور سب کے سامنے پورے شور مچانے کے بجائے اپنے اندر چاہے چھپ کے تھوڑے میں گزارا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو صدقہ دینے میں زیادہ اجر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اس نے اپنا فقیری کو چھپایا ہوا ہے، ایک تو ظاہر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے اس کی بنسبت اس کو زیادہ دینے میں اجر ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ دیکھیں، جو بندہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرے، کار وہ مسلمان ہی رہا ہے، لیکن فرمایا ایسا وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس نے جو عمل کیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ واقعی میں اس کو یقین ہی نہیں کہ یار میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے الفاظ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا کہ مال لے کے آؤ تو وہاں پہ اظہاری طور پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پورے گھر کا مال لے کے آئے تھے، لیکن وہ لانے کی وجہ کیا تھی سب کے سامنے، کہ تاکہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہو۔ اگر اس طرح کا موقع ہو تو وہاں پہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہی عمل کرنا چاہیے کہ اظہاری طور پہ آپ دیں، لیکن اپنے دل کو بچا کے رکھیں اس سے، ریاکاری سے۔ یہاں پہ ریاکاری کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، تو اس پر زوردار بارش ہو، ایک پتھر ہے اور وہ چکنا پتھر ہے، اس کے اندر مٹی لگ گئی اب، تو اوپر سے زوردار بارش ہو، تو اللہ فرماتا ہے جس نے اسے صاف پتھر کر کے چھوڑا ہو، ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے۔ جس طرح وہ پتھر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے جو اعمال بھرے ہوئے تھے نامہ اعمال کے اندر، وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے اس کی ریاکاری کی وجہ سے۔ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، تو لہٰذا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے۔